الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ یہ سورہ الانعام کے آخری رکوع کی آیات ہیں۔ بہت ہی زبردست انداز سے گویا پوری سورہ کا خلاصہ اور بالکل دین کا ایک مرکزی وہ نقطہ، ایمان کا نقطہ اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ سب کچھ بتانے کے بعد، مشرکین مکہ کے شرک کا رد کرنے کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد بتایا کہ ان کو اب بالکل آخری اعلان کے طور پر ان کے سامنے یہ بات لے آؤ کہ کل کہو ان کو اننی ہدانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، الی صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ، دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہی ہے، ملت ابراہیم ہے۔ تم بھی جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام تمہارے بڑے تھے، انہی کی اولاد میں سے ہو، لیکن ان کا طریقہ بھول گئے ہو، ان کے راستے کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں وہ راستہ مالک نے دوبارہ دکھا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات لا کے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلم تھے، اور یہاں بتایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ بڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ شرک کے ساتھ ایسی دشمنی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک دبہ بھی ان کے نامہ عمل کے اوپر شرک کا نہیں تھا۔ ایسے شرک کا تیا پانچا انہوں نے کیا اس دور کے سارے معبودان باطلہ کا، اس دور کے مورتیوں کا، سورج چاند ستاروں کا جن کو معبود بنایا ہوا تھا، درباروں کا، مزاروں کا، بالکل رد کر دیا۔ تمام شخصیات کو رد کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا راستہ صرف توحید کا راستہ ہے، میرا دوست اللہ ہے بس، اور وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب بیمار پڑ جاتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، اور مرنا تو ہے، قیامت بھی آنی ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے مالک درگزر فرمائے گا۔ اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد بھی سامنے لائے گئے، ان کا طریقہ بھی لایا گیا، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ بالکل اعلان کے ساتھ، اس دور میں اگر میگا فون ہوتا یا لاؤڈ سپیکر ہوتا تو لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جاتا کہ سنو لوگو، میرے رب نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا کہ بالکل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، میں شرک کا رد کرتا ہوں، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرے ساتھی بھی پورے شعور کے ساتھ اس راستے میں آئے، جنہوں نے یہ دعوت مانی ہے پورے شعور کے ساتھ مانی ہے انہوں نے، اور اب ہمارا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اعلان کیا گیا کل ان کو کہو ان صلاتی و نسکی، ہماری صلاۃ، ہماری قربانی جو بھی ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا و محیای و مماتی، میرا جینا بھی، میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، وہ رب العالمین کے لیے۔ باقی تمہاری قربانیاں، تم ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، تم قوم کے لیے دے رہے ہو، اپنے علاقے کے لیے دے رہے ہو، تمہارا مسئلہ ہے۔ اور پھر تم صلاۃ پڑھ رہے ہو، کوئی درہم کے لیے پڑھا رہا ہے، کوئی دینار لے رہا ہے، کوئی مفادات سمیٹ رہا ہے، کسی کی نوکری لگی ہوئی ہے، بزنس چل رہا ہے، تمہارا مسئلہ ہے۔ میری صلاۃ اللہ رب العالمین کے لیے، لہذا میری صلاۃ تمہارے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری دینار کے لیے، میری اللہ کے لیے کتنا فرق ہے بتاؤ۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بندوں کے بندے ہو، تم مولویوں کے بندے ہو، پیروں کے بندے ہو، اپنے بادشاہوں کے بندے ہو، رسم و رواج کے بندے ہو، اور میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، کتنا فرق ہے بتاؤ۔ تو اس انداز سے دعوت جب کھل کے سامنے آئی، فرمایا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اور آج کے دور کے اندر بالکل ہاں کے پکارے ہم اپنی قوم کو، کیونکہ وہی مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے۔ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، قوم شرک کے ساتھ لت پت ہے، اور بالکل اسی طرح بت پرستی کے اندر آگے، جس طرح پہلی قوموں کے اندر، قوم نوح کے اندر جس طرح بت پرستی آئی تھی، 5 اولیاء اللہ صالحین کو وہ پکارتے تھے، ان کی قبروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے۔ سورہ نوح کے اندر ان اولیاء اللہ کے نام آئے ہیں،
واد سوا یعوس یعوق اور نصر ان کو پوجتی تھی، پکارتی تھی، ان کے نظر و نیاز کرتی تھی، ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ قوم ہو گئی ہے، بالکل یہی انداز تھا مشرکین مکہ کا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا اسماعیل اغثنی، یا منات، اس طرح واسطے وسیلے پکارے، پھر ان کی نظر و نیازیں، پھر ان پر توکل بھروسہ، سب کچھ وہی کچھ کر رہی تھی جو آج ہماری آخری قوم کر رہی ہے۔ پہلی مشرک قوم کے 5 تن پاک، آخری مشرک قوم کے 5 تن پاک۔ دیکھیے اندازہ لگے کون سی تبدیلی آئی ہے۔ تو اس انداز سے خالص آج ان کے اندر بت پرستی، قبر پرستی کی شکل میں آ گئی۔ ہندو اگر اپنے مہاراج کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پکارتا ہے، یہ اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں۔ وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہو گئے ہیں۔ وہ وہاں پرشاد باندھتا ہے، یہ نیاز مانتے ہیں۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہے اللہ کے بندو۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی سالانہ عرس مناتے ہیں اور یہ بھی سالانہ عرس اور میلے مناتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ گئی ہے اس قوم سے۔ اس کی عظیم اکثریت شرک کے اندر چلی گئی ہے۔ کوئی ملک، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے آج جس کے اندر شرک نہ ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ بریلیوں میں ہر جگہ کہتے ہیں، ہر جگہ حضرت موجود ہے، دم دم پڑھو درود، پکارو یا رسول اللہ، پھر نظر و نیازیں ہیں، پھر دربار شریف ہے، مزار شریف ہے، عرس مبارک ہے، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ تعویذ پہنا ہوا ہے۔ دیوبندیوں کے پاس جاؤ، واسطے وسیلے ہیں، کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے۔ قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، اندازہ لگے سب کے مشرکانہ عقیدے۔ اور اہل حدیث کے پاس جاؤ، کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کے پکارو تو وہاں سے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ سب کے یہی فتوے ہیں، مقلدین ہوں یا غیر مقلدین ہوں، اور اجرت پر سب کا ایک ہے۔ دین کو معاش کا ذریعہ ایک بنایا ہوا ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ دین بیچتے ہیں، دین فروش ہیں، دکاندار ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں ایسے ماحول کے اندر توحید کی دعوت اٹھی ہے۔ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ۔ لہٰذا ہم بالکل ہانکے پکارے کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالکل ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بیانات آڈیوز ہوں یا ویڈیوز ہوں، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی دنیاوی کمائی کے لیے نہیں ہے۔ تم کماتے رہو، تمہیں مبارک ہو، تم اعتراض کرو، تم تانے دو، تم راستہ روکو، تم جو مرضی کرو، ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تو اس راستے کے پھول ہیں، اور اس راستے میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ انبیاء تک نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، سارے انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی توحید کے لیے۔ اپنے کتنے قریبی رشتہ داروں کو خون میں لت پت دیکھا ہے، کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا ہے اس توحید کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے دیس نکالا دیا گیا۔ خود اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ عزت والے اور ایماندار، صادق اور امین، جب یہ بات کہی ہے کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، وہ تو گنگے کی پکار کو سنتا ہے، وہ خاموشی کی زبان کو سنتا ہے، ایسا رب ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر یہ جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، یہ بالکل شرک ہے۔ تمہارے بڑے جو یہ کرتے رہے ہیں وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے گئے، اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں تم اگر اپنی حکومت قائم کر لو، لیکن ایمان اگر نہیں ہے تو مرنے کے ساتھ جو مرے گا، ممات یشرک باللہ شیء دخل النار۔ تو اس انداز سے کھول کھول کر یہ بات بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لا، اور وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور یہ کوئی میرا اتحاد یا تحقیق نہیں ہے، یہ تو حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، قرآن میں حکم آ گیا، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات آ گئی، اور پورے قرآن کے اندر ہر مضمون، ہر واقعہ یہی بات بیان کرتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس نے اس کائنات کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، توحید کے لیے بنایا ہے، شرک کا رد ہے اس کے اندر، اور تمام انبیاء نے اسی ایک نقطے کے اوپر دعوت دی ہے، اور جو مانتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، مسلم کہلاتے تھے، کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی تھی ان کے اندر، اور جو نہیں مانتے تھے اس پیغام کو وہ غیر مسلم کہلاتے تھے، کافر کہلاتے تھے۔ تو آج بھی میرے پیارے بھائیوں یہ دعوت اٹھی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ تمام فرقوں سے ہم نکلے ہیں، سیاسی بندیوں سے ہم نکلے ہیں، اور ہم صرف خالص قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں بس، کیونکہ کامیابی صرف قرآن اور حدیث میں ہے،
نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، کوئی اور نمونہ نہیں ہے سوائے ایک ذات جو نبی علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی، کھلے دل کے ساتھ کی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کی ہے۔ ان کے جو درجات تھے وہ بکر صدیق کے، عمر بن خطاب، وہ ایمان کی حمایت کی وجہ سے تھے کہ انہوں نے ایمان کو ساتھ دیا ہے، توحید کا ساتھ دیا ہے، اس راستے میں ماریں کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں اور لوگوں کی تانے سنے ہیں، اپنوں کے بھی اور بیگانوں کے بھی، لیکن بات نہیں انہوں نے چھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کو لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں اس کی خاطر۔ تو اللہ کے بندو، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اس گئے گزرے دور کے اندر ایمان کی شمع کو پھر جلایا۔ ہماری اپنی زبان کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی اللہ کے بندو، ہمارے اپنے ملک سے، اور بالکل صاف سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب جو اس کا ساتھ دے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، جو رکاوٹیں ڈالے گا وہ اور اللہ کے عذاب کے اندر آئے گا، اور جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مسلک اختیار کرے گا، جس طرح یہ مسلکوں کے اندر بٹ گئے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، اور ان سب کی اگر کتابیں پڑھیں، ان صوفیوں کی کتابیں پڑھیں، عقل حیران ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے شرک اور کفر کے جال پھیلائے۔ کوئی وحدت الوجود کے روپ میں آیا ہے، کوئی وحدت الشہود کے روپ میں آیا ہے، کوئی حلول کا پرچارک ہے، اور کوئی ہر جگہ حاضر ناظر، ایسے ایسے فلسفے جو دین اسلام کے بالکل منافی ہیں، اور ان کا دفاع کرتے ہیں آج جتنے مسلک ہیں سارے کے سارے۔ ڈاکٹر اسرار جیسا یعنی مفکر جدید دور کا، وہ بھی انہی صوفیوں کا اور وحدت الوجود کا قائل، اور اپنے درسوں کے اندر یہ چیزیں۔ اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں جتنا مرضی یہ شرک کریں، ان کو امام ضرور بنانا ہے، نماز تمہاری ہو جائے گی۔ بتاؤ پھر تم دعوت کیسے دو گے جب شرک اور کفر تمہارے امام ہیں؟ تو بتاؤ پھر کس طرح ایمان کی وہ لائن کیسے لگے گی؟ کیسے لوگوں کو، عام عوام کو کس طرح پتہ چلے گا ایمان کیا ہے، توحید کیا اور شرک کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھو، پورے قرآن کا یہی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، رد شرک کا مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، اگرچہ تعداد میں ہم کم ہیں لیکن ایمان بالکل خالص ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل پاکستان دعوت اللہ کا بھی پروگرام پاکستان میں رکھیں گے، اور لوگوں کو اس کی تشہیر بھی کر دی گئی ہے۔ جو صحیح معنوں میں توحید کے ساتھ دینے والے ہیں، ایمان کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا موقع ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے، توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت اس قوم کو دینی ہے۔ انشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ایمان کا ساتھ دیں گے، اللہ سے دعائیں بھی ہیں اور اللہ سے امیدیں بھی ہیں، کیونکہ یہ قوم پیاسی ہے، اس کو راستہ دکھایا نہیں گیا ہے، اس کو راستہ مارا گیا ہے۔ یہ ٹھگوں نے اس کا راستہ مارا ہوا ہے، دین کے اوپر جو کماتے ہیں۔ کوئی جمہوریت کے روپ میں آیا ہے، کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ کے آیا ہے، داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، ان کی مجبوری تھی داڑیاں رکھنا، ورنہ کون ان کو مذہبی کہتا بتائیے؟ لیکن دین کی بات نہیں کرتے ہیں، ایمان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ بڑے لیول پر کوئی بھی اگر کوئی ایمان عقیدے کی بات کرتا ہے، شرک کو ملا کے پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے ہر بیان کا آغاز کرنے والے، UN میں تقریر کرنے والے، لیکن جب مزار آتا ہے تو ان کا سجدہ خود جھک جاتا ہے، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں۔ کوئی یہاں جنتی دروازوں سے گزرتے ہیں، کوئی جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا ہے، کسی نے امام زامن پہنا ہوا ہے، کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی 10 محرم کے شربت بانٹ رہا ہے، شیرینیاں کھلا رہا ہے، اندازہ لگائیے، پھر کہتے ہیں ثواب ملے گا۔ یہ آنے تو موت کا فرشتہ جب تمہارے سامنے آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ شرک اور کفر کرنے والوں، اللہ کے دین کو بیچنے والوں، اور اللہ کے دین کے ٹکڑے کرنے والوں، اور دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، مرنے کے ساتھ تمہیں ایسا خوفناک عذاب تمہارے سامنے آئے گا تم آج تصور نہیں کر سکتے ہو۔ وہ دیکھ کے تمہارے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں گے، لیکن واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، واپس نہیں آ سکو گے۔ آج موقع ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو شرک کے اوپر مر گئے ہیں، چاہے پکاروں کا شرک پھیلانے والے ہوں، محمود الحسن کی طرح کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا، اندازہ لگائی۔ یہ محمود الحسن تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، شبیر احمد عثمانی یہی لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہی تعلیم دے کے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے، خادم حسین رضوی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، سارے کے سارے شرک کا انجیکشن دیتے ہیں اس قوم کو۔ کوئی سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے چل رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کا شرک لے کے چل رہا ہے، کوئی جمہوریت کا شرک لے کے چل رہا ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو اس شرک سے۔ اب بھی نہیں معافی مانگو گے تو پھر کب معافی مانگو گے؟ اللہ کے عذاب کی تلوار تمہارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، اور پھر وہ حالات جہاں جس طرح قلب میں خراب ہوئے ہیں، کس طریقے سے میزانوں کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اور
انڈیا پاکستان کی جنگ بھی کسی وقت چھڑ سکتی ہے، پھر میزائلوں کی بارش ہوگی ان کے اوپر، اندازہ، کیونکہ وہ بھی شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہندو اپنے مہاراج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مورتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہمارے پاکستانی بھائی مزاروں اور مندروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور دونوں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے گا۔ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ سکھائے گا، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، یاد رکھیے، چاہے پوری دنیا کے پھول اس کی قبر کے اوپر بچھا دو، چاہے پوری دنیا کے علماء مل کے کہیں یہ شہید ہو گیا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کرے، ایمان خالص ہو اس کا، اس کے اندر شرک نہ ہو، پھر اگر وہ جنگ لڑتے ہوئے مارا جائے تو اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے اس کا، لیکن پہلے ایمان تو لاؤ، ایمان تو خالص کرو، توحید کو اپناؤ، رد شرک تو کرو، پھر تمہارا اللہ کے یہاں مقام ہوگا۔ اور اگر ایمان کے تم دشمن ہو یا شرک کے تم رکھوالے ہو، پھر اللہ کی نگاہ میں کچرا ہو، یقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نقطہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔